روضۃ الناظر میں فقہ حنبلی کے لحاظ سے اس چیز کو بتایا گیا. والدلیل علی ان الحق فی جہہ واحدہ، حق ایک جہت میں ہے، دونوں طرف حق. یعنی بڑی شخصیات کے لحاظ سے کہے کہ چونکہ بہت بڑے ہیں تو نتیجے میں دونوں طرف حق ہو، نتیجے میں حق ایک طرف ہے. ابتدائے اجتہاد میں حق دونوں طرف ہے، ترتیب دلائل میں حق دونوں طرف ہے، مگر نتیجے میں حق ایک طرف ہے. اگر نتیجے میں دونوں طرف حق کا قول کریں تو یہ معتزلہ کا مذہب ہے. اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ نتیجے میں حق ایک طرف ہے، اور یہاں جو مقابلے میں جہت ہے حق کا، یہ مطلب نہیں کہ مقابلے میں باطل ہو، کفر ہو، گناہ ہو. یہاں حق جو ہے وہ اجتہادی ہے، اور مقابلے میں جو خطا ہے اس پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. انہوں نے بھی اسی آیت سے دلیل پیش کی. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. کہتے ہیں فَلَوِسْتَوَيَا، اگر دونوں مساوی ہوتے. کون کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یعنی دونوں نبی ہیں. اصول ہے، شریعت ہے. اب کچھ لوگ صرف اس میں تھے کہ کس طرح ہم یہ کہیں کہ ایک خطا پر ہیں، کہو دونوں ہی حق پر ہیں، دونوں ہی ثواب پر ہیں، خطا نہیں. تو میں کہتا ہوں ضرور کہو کہ دونوں حق پر ہیں، مگر ابتدائی اجتہاد میں، تاکہ دین میں ٹکراؤ پیدا نہ ہو. اور انتہائی اجتہاد میں حق ایک جانب ہے، مگر دوسری جانب مذمت نہیں ہے، ملامت نہیں ہے، اسم اور گناہ نہیں ہے. اور یہ فیصلہ اس مقام پر روضۃ الناظر کے 3 جلد میں لکھا ہے، اس آیت کو پیش کر کے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ لکھا ہے فَلَوِسْتَوَيَا، اگر دونوں برابر ہوں. کون کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، دونوں برابر ہوں. کس میں؟ حق میں. کب؟ نتیجے میں. لم یکن لتخصیص سلیمان بالفام مانا، تو پھر ففہمنا اس کا کوئی معنی نہیں بچے گا پیچھے. ففہمنا کے اندر تو رب نے یہ بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے سمجھا دیا. تو اگر دونوں ہی ایک جیسے حق پر ہیں تو پھر رب کا سمجھانا اور نہ سمجھانا اس میں فرق کیا ہوا؟ پھر تو دونوں ہی برابر ہو گئے. جبکہ رب ذوالجلال فرق بتا رہا ہے فَفَهَمْنَاهَا سلیمان کے اندر، تو یہ فَفَهَمْنَاهَا یہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جو نتیجہ ہے اجتہاد کا، اس میں حق ایک جانب کو قرار دیا ہے. پھر عبارت سن لو، فَلَوِسْتَوَيَا فِي إِصَابَةِ الْحُكْمِ، اگر حکم تک پہنچنے کی اصابت میں دونوں برابر ہوں، دونوں حق تک پہنچ گئے ہیں نتیجے میں. لم یکن لتخصیص سلیمان بالفام مانا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ففہمنا کے ساتھ خاص کرنے کا کوئی معنی نہیں بچے گا. پھر آیت کے اس حصے کا کوئی مطلب ہی نہیں بچے گا، خصوصیت ہی نہیں بنے گی. وہ خصوصیت تب بنے گی جب یہ مانا جائے گا ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر تھے. انتہائی اجتہاد کے اندر رب ذوالجلال نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی تائید فرما دی ہے، اور ساتھ یہ کہہ کر رب ذوالجلال نے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، رب نے فرمایا کہ کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے حضرت داؤد علیہ السلام کی فقاہت اور فیصلے کو، ہم نے سب کو علم بھی دیا ہے، حکمت بھی عطا فرمائی ہے. اب دو نبیوں کے اندر جو انداز ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے مقام و مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے آیت قرآن کے زیر سایہ،
یہ کہنا ہوگا کہ ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر تھے، اور یہ حق اور معنی میں ہے، انتہائی اجتہاد میں حق ایک جانب تھا جس پر سارے صحابہ نے اجماع کیا، اور دوسری جانب حق نہیں تھا، تو مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہاں کوئی کفر تھا یا کوئی گناہ تھا یا کوئی ملامت تھی یا کوئی مذمت تھی، نہیں، دوسری جانب بھی اجر تھا، اور جس طرح اللہ فرماتا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم کہہ سکتے ہیں رب نے دونوں طرف ہی اپنا فضل نازل فرمایا تھا، دونوں طرف علم تھا، دونوں طرف حکم تھا، دونوں طرف اللہ کی رحمت تھی، دونوں طرف اللہ کا فضل تھا، اور یہ نتیجے کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک طرف حق کا قول کیا جائے گا، دوسری طرف خطا کا، اور حق اجتہادی ہوگا اور خطا بھی اجتہادی ہوگی، کہ جس پر اللہ نے قرآن میں ایک پیغمبر کے لحاظ سے بھی ذکر کر کے مدح فرمائی ہے ان کی کہ انہوں نے اجتہاد کیا ترتیب مقدمات اور دلائل میں، اور نتیجے میں اگرچہ اصابت نہ ہوئی لیکن رب نے پھر بھی ان کے علم اور حکمت کے لحاظ سے ان کی مدح فرمائی ہے۔ مجامع الحقائق، یہ ابو سعید نقشبندی حنفی ان کی کتاب ہے، اس کا جو باب الاجتہاد ہے اس میں لکھا ہے وَالْمُجْتَہِدُ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ فَالْحَقُّ وَاحِدٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خلافا للمعتزلہ، معتزلہ کے نزدیک حق ایک نہیں، دونوں طرف حق ہے، نتیجے میں ہمارے نزدیک نتیجے میں حق ایک طرف ہے، ہاں ابتدا میں حق دونوں طرف ہے، کہ مثلا دونوں طرف اگر سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے، تو کسی کے دل میں 1% کا کروڑواں حصہ بھی لالچ نہیں تھا، دنیا کی طلب نہیں تھی، کسی طرح کوئی مالی دنیاوی مفاد نہیں تھا، دونوں ہی دین اسلام کے غلبے کے خواستگار تھے، دونوں ہی حق پر تھے، اور اس پر قائم رہتے ہوئے دلائل قائم کیے، اور پھر نتیجہ نکلا، اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک نتیجے میں حق ایک طرف ہے، مگر دوسری طرف جو خطا ہے وہ جرم نہیں، وہ خطا اجتہادی ہے کہ جس پر رب ذوالجلال اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ مرقات الوصول الی علم الاصول ملا خسرو کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں ثم المخطئ مصیب ابتداء وان کان مخطئا انتہاء، صفحہ نمبر 349۔ مخطی جو ہے وہ ابتداءً مصیب ہے، مخطی بھی یعنی جس سے خطا ہو گئی، ابتداءً وہ بھی مصیب ہے، یعنی یہ اب جو امام صاحب کا قول ہے کل مجتہد مصیب، تو مطلب کیا بنا کہ امام صاحب ابتدائی اجتہاد کی بات کر رہے ہیں، کل مجتہد مصیب جب فرماتے ہیں تو یہ ذکر کس کا ہے؟ ابتدائی اجتہاد کا، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ انتہا میں بھی سارے مصیب ہیں، تو امام صاحب نے کہا نہیں، انتہا میں حق ایک طرف ہے، ابتدا میں سارے مصیب ہیں، تو اگر یعنی کسی نے یہ قول کرنا ہے یا وضاحت تو جس میں دونوں طرف حق ہے تو یہ ہمارے پاس موجود ہے کہ کہاں دونوں طرف حق ہے، دونوں طرف حق ہے، اور پھر نتیجے میں جا کر انتہا میں جا کر ایک طرف جو ہے خطا ہے، مگر وہ خطا جرم گناہ نہیں ہے، بلکہ اس پر اللہ نے تحسین کی ہے، اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین کی ہے، قرآن کی آیت میں، بخاری مسلم کی حدیث میں اس خطا کی تحسین کی گئی ہے، اس واسطے کہ مجتہد نے اجتہاد کا پراست و محنت کر کے پورا کیا ہے، اس نے جو اس کے ذمہ کام تھا وہ تو پورا کیا ہے، آگے حق تک نہ بھی پہنچ سکے تو رب ذوالجلال اس کو ایک اجر عطا فرما دیتا ہے۔